بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کی کچھ تلواریں ایسی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظالموں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ یہ تلواریں مرد ہیں۔ روایت ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کے 5 نیک اور بڑے سردار اپنی 4000 افراد پر مشتمل فوج کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور وہاں روتے رہے، عرض کرنے لگے کہ ہم مجبور ہو گئے تھے کیونکہ گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے شہر میں کرفیو لگا دیا تھا۔ 90 سالہ صحابی سلیمان ابن سرد خزائی، جن سے بخاری شریف میں احادیث بھی مروی ہیں، ان سب کے سربراہ تھے۔ رات بھر یہ افراد روضہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ زاری کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ پھر یہ سب سردار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہادت امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے۔ یہ گروہ توابون کہلایا، یعنی ندامت والے لوگ۔ جب توابون کے لشکر نے قیام کا ارادہ کیا تو اس وقت جناب مختار ثقفی قید میں تھے۔ انہیں پتہ چلا تو سلیمان ابن سرد خزائی کو خط لکھا کہ صبر کریں اور مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل ہونے کا موقع دیں، مگر لشکر توابون نے ایسا نہ کیا اور گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ ایک بدکردار، ظالم اور مکار شخص تھا، اس کی فوجوں کے ساتھ عین الورد کے مقام پر جنگ ہوئی اور یہ سب شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے جو تحریکیں اٹھیں، ان میں قیام مختار ثقفی سر فہرست ہے۔ جناب مختار ثقفی ہجرت کے پہلے سال طائف کے قبیلے ثقیف میں پیدا ہوئے۔ والد مشہور صحابی ابو عبید بن مسعود ثقفی تھے۔ یہ وہی مختار ثقفی تھے جو جنگ قادسیہ میں اپنے باپ کے ہمراہ کفار سے مقابلے کے لیے کھڑے رہے۔ سانحہ کربلا سے پہلے جب سرداران کوفہ نے امام حسین کو اپنی تائید و حمایت کا بذریعہ خطوط یقین دلایا تو امام نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ جناب مسلم بن عقیل نے کوفہ آ کر مختار ثقفی کے گھر قیام فرمایا، جس کے بعد یہ گھر انقلاب کا مرکز بن گیا۔ جب مختار ثقفی فوج جمع کرنے اور کوفہ سے باہر مختلف قبائل سے حمایت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو ادھر گورنر کوفہ نے شہر میں کرفیو لگا دیا اور مسلم بن عقیل کی حمایت کرنے اور ساتھ دینے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جگہ جگہ فوج اور اپنے جاسوس تعینات کر دیے، لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور کوفہ میں اکثریت نے سفیر حسین مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ اکیلے گورنر کوفہ کی فوج سے لڑائی میں گرفتار ہوئے۔ سفاک عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں دارالامارت کی چھت سے گرا کر شہید کرا دیا۔ واپسی پر جناب مختار ثقفی کو بھی گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا اور جب انہیں اپنے دربار میں بلایا تو کہا، اے کافر، اے زندیق، تو ہمارے خلیفہ یزید بن معاویہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ یہ سن کر مختار ثقفی پہلے ہنسے اور پھر اپنا نچلا ہونٹ کاٹنا شروع کر دیا۔ ابن زیاد نے طیش میں آ کر کہا، تم نے 2 متضاد کام بیک وقت کیوں کیے؟ تو مختار نے جواب دیا، یا عبید، یعنی او چھوٹے غلام، ہنسا ہوں خوشی سے اس یقین کے ساتھ کہ میں کامل حبدار ہوں۔ جسے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں کافر نہیں کہا گیا، وہ کامل الایمان نہیں ہے، اور میں نے اس افسوس سے لب کاٹے ہیں کہ تو نے کتوں اور بندروں سے کھیلنے والے شرابی کو مومنین کی عمارت کہا۔ مجھے وہ مومن تو دکھا جنہوں نے اسے امیر بنایا ہو۔ یہ سن کر ابن زیاد نے غصے میں اپنے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی چھڑی مختار ثقفی کے چہرے پر ماری۔ چہرہ زخمی ہو گیا
اور تیزی سے خون بہنے لگا۔ مختار ثقفی کہا مار کر ہنسنے لگا اور کہا کچھ اور زخم لگا۔ یہ سن کر ابن زیاد کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بولا میں جس کو ماروں وہ تو معافیہ مانگتا ہے اور تو اور زخم مانگ رہا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا تو اندھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں آج تو ہے وہاں میں ہوں گا۔ پھر کہا ابن زیاد اتنے زخم لگا جتنے تو کھا سکے، کل تیری جگہ میں ہوں گا اور میرے جوتوں کے نیچے تو ہوگا۔ تاریخ نے دیکھا کہ جب ابن زیاد کا کٹا ہوا سر مختار ثقفی کے سامنے آیا تو اس نے تخت چھوڑا اور اپنا جوتا ابن زیاد کے سر پر رکھا اور اسے کچل دیا، پھر وہ جوتا دھونے اور پاک کرنے کے لیے دے دیا۔ ابن زیاد غصے میں تل ملا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مختار ثقفی کو قتل کرواتا، اسی وقت حکومت کا ایلچی اس کی رہائی کا پروانہ لے کر آ گیا جو یزید بن معاویہ نے بھیجا تھا۔ مختار ثقفی کی سفارش عبداللہ بن عمر نے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر مختار ثقفی کے بہنوئی تھے اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ابن زیاد نے جناب مختار ثقفی کو رہا کرتے ہوئے شرط رکھی کہ 3 دن کے اندر اندر کوفہ سے چلے جاؤ، اگر یہاں نظر آئے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ مختار ثقفی کوفہ سے چلے گئے۔ مختار ثقفی بہت بہادر اور بہترین خطیب تھے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن میں ایک دن مختار ثقفی اپنے والد کے ہمراہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسے اپنے زانوں پر بٹھایا، سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا اے ذہین و ہوشیار، اور یہ خطاب مختار ثقفی کی ذہانت و فراست کی علامت ہے۔ رہائی کے بعد شہر شہر، گاؤں گاؤں، جگہ جگہ لوگوں سے ملے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل بیت رسول کے مظالم بیان کیے اور ایک فوج اکٹھی کر دی۔ سانحہ کربلا کے 5 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ اور عراق پر غلبہ حاصل ہو گیا اور وہ خود قاضی و حکمران بن گیا اور قاتلان حسین علیہ السلام کو چن چن کر سزائیں دینا شروع کر دیں۔ جرم ثابت ہونے پر قتل کا حکم صادر کرتا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ شریعت بھی جانتا ہے۔ مختار ثقفی نے سورہ احزاب کی آیت 61 پر عمل کیا، مگر بہت کم لعنت کیے گئے ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ جب شہدائے کربلا کے قاتلوں کو مختار ثقفی قتل کرتا تو پہلے پوچھتا تھا تم نے ایسا کیا اور کیوں کیا؟ پھر قاتلوں سے پوچھتا جب امام حسین کو شہید کر دیا تھا، سب کچھ لوٹ لیا تھا، تو اہل بیت اطہار کی مستورات کے خیموں کو آگ کیوں لگائی اور کس نے لگائی؟ کوفی اور شامی فوجی ایک دوسرے کا نام لے کر نشاندہی کرتے اور جواب دیتے کہ اہل بیت کی بیویاں خیموں سے نہیں نکل رہی تھیں، ان کو باہر نکالنے کے لیے آگ لگائی گئی۔ سیدہ زینب امام سجاد سے پوچھ کر خیموں سے دیگر مستورات اور بچوں کے ساتھ باہر تشریف لائیں۔ ان سب کو یزیدی فوجیوں نے کوڑے بھی مارے۔ مختار ثقفی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں شہدائے کربلا کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے قتل نہ کر دوں۔ 3,83,000 بندے مختار ثقفی نے قتل کیے، عبرت کا نشان بنا کر مار دیے۔ کسی نے کہا مختار تم نے ضرورت سے زیادہ بندے نہیں مار دیے؟ تو اس کے چہرے پر شکن آئی اور کہا خدا کی قسم اگر میں روئے زمین کے 3/4 انسان بھی مار دوں تب بھی حسین کی انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والے خون کا بدلہ بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ میدان جنگ میں بھی مختار ثقفی کے لبوں پر قرآن جاری رہتا تھا۔ ہر دشمن کو پکڑ کر کہتا الحمدللہ، قتل کرتا تھا تو کہتا تھا الحمدللہ۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے قاتلین حسین کو قتل کیا اور مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے۔ آخرکار حکومت وقت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت
جناب مختار سقفی کی مقبولیت کم کرنے اور اسے عوام میں رسوا کرنے کے لیے اس پر بہتان لگایا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس بات کا اتنا پرچار کیا گیا کہ لوگوں نے اس بات کا یقین کر لیا۔ حکومت وقت کی فوجوں نے کوفہ کا محاصرہ کر لیا اور پھر دارالامارت پر حملہ کر دیا۔ مختار سقفی اور اس کے چند ساتھیوں نے کفن پہنے، خوشبو لگائی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جناب مختار سقفی بھی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے مسجد کوفہ میں مقتل امام علی علیہ السلام کے پاس 14 رمضان المبارک 67 ہجری کو شہید ہوئے۔ منتقم کرار جناب مختار سقفی کی قبر مسجد کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کی قبر مبارک کے پہلو میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔